دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے نا کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے اندر کسی دشمن کو مہمان نہیں بناتا، بلکہ مہمان اسی کو بناتا ہے جس کو سے خاص دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جس سے خاص ایک تعلق اور لین دین والا معاملہ ہوتا ہے، اسی کو اپنے در پر بلاتا ہے، اسی کو اپنے گھر میں مہمان بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی شخص کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں جس سے دوستی والا معاملہ ہوتا ہے، جس سے تعلق والا معاملہ ہوتا ہے۔ کہ اس مہینے کے اندر ایک اور بینیفٹ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ افطاری کے وقت 10 لاکھ افراد کی اللہ کریم مغفرت فرماتے ہیں۔ زبان سے کہنا آسان ہے، کانوں سے سن لینا آسان ہے، لیکن اگر اس کا شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو ٹائم لگ جائے گا۔ یار 10 لاکھ افراد کتنے ہوتے ہیں؟ میرے واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، رحم فرمایا، انعام فرمایا کہ اللہ کریم نے ہم سب کو ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا، سعادتوں والا اور اتنی زیادہ خوبیوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس پر سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خلاق عالم بہت سے لوگ ایسے تھے ہمارے اندر کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس سال موجود نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے محض فضل فرما دیا ہم پر کہ اللہ کریم دوبارہ یہ مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ اب اس مہینے کا عطا کر دینا اللہ کریم کا ہمارے لیے تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اور اس انعام کا شکریہ ادا کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر جو ناقص طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے اس میں بار بار اس طرح کے لمحات کو عطا کرتا چلا جائے گا، تو انسان بہت زیادہ خوش ہوگا کہ اللہ ربا ہم نے تو شکریہ کم ادا کیا، لیکن آپ کی عطا کے تو کیا کہنے، آپ تو اس طرح کے لمحات عطا ہی کرتے چلے گئے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا تو ہم پر فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جسے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے خود فرمایا کہ عطاکم رمضان، کہ یہ رمضان تم تک آ پہنچا ہے۔ آگے اس کی صفت کو بیان کیا کہ رمضان ہے کیا، فرمایا شہر برکت، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اتنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز پر، ایک ایک مخلوق پر، ایک ایک ذرے پر، ایک ایک قطرے پر کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کے اندر غریب سے غریب 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے، اور کم سے کم تر بندہ بھی اپنی بھوک کو، پیاس کو آسانی کے ساتھ بجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہوتی ہیں اس مہینے کے اندر کہ ایک آدمی جس کو عام دنوں کے اندر ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اللہ کریم اس رمضان کی برکات اتنی عطا کرتا ہے کہ 2 وقت تو کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جتنا بھی دیتے چلے جائیں وہ اس کو سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ برکتوں والا مہینہ ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب نے اسی حدیث میں فرمایا کہ یغشاکم اللہ فی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر تمہاری طرف بے حد طریقے سے توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توجہات ہر ایک کائنات کے ذرے ذرے پر عام دنوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر توجہ ہوتی ہے۔ مومن کا یہ سیزن کا مہینہ ہے، جب سیزن کا مہینہ ہو تو اس طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اگر متوجہ ہوتے ہیں اپنی مخلوق پر تو یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ایک اور چیز فرمایا کہ ہوتا کیا ہے کہ فَيُنزِلُ الرَّحْمَةَ، اور ایک یہ ہے اس کے اندر خاص چیز کہ اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں نازل فرماتے ہیں کہ ہر ایک بندے کو اپنے رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔
ایک ماں ہو اپنے بچے پر کتنا رحم کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی شفقت والا معاملہ کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن جب رمضان آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی شفقت کے کیا کہنے، اللہ کی رحمت کے کیا کہنے، کہ ہر ایک بندے کو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ عام دنوں میں عام نمازوں میں شامل نہیں ہوتا، فجر میں اس کا پتہ نہیں، ظہر عصر مغرب عشاء میں اس کا پتہ نہیں، جمعے تک کی نماز کو محدود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں اس انداز میں بندہ آ جاتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے وہ بندہ فجر کا بھی پابند بن جاتا ہے، ظہر کا بھی پابند بنتا ہے، عصر کا بھی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ایک بڑا اہم جو عمل ہے اس رمضان کے ساتھ تراویح کا، اس کو بھی ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحمت نہ فرمائے، رحم نہ فرمائے، تو وہ بندہ کسی کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر عبادت کو بجا لانے کے لیے ہر ایک بندہ اپنے طور پر نہیں آتا، محض اللہ کی توفیق سے آتا ہے، محض اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، نماز ہو رہی ہوگی، آپ دیکھیں نماز ہو رہی ہے، لوگ وہاں باتیں کر رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، لوگ وہاں باہر کھیل رہے ہیں، اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، اپنی طرف سے بندہ نہیں آ سکتا۔ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، اللہ کا رحم نہ ہو، اللہ کا انعام نہ ہو، تو آپ یاد رکھیں کہ جو بندہ مسجد میں آ رہا ہے اللہ کا اس پر انعام ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے اللہ کا اس پر فضل ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے اللہ رب العالمین کا اس پر کرم ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کو اپنے آغوش میں لی ہوئی ہے، تبھی تو وہ آ رہے ہیں۔ دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے نا کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے اندر کسی دشمن کو مہمان نہیں بناتا، کوئی بھی بندہ اپنے گھر کے اندر، اپنے گودام کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنی کہیں اہم میٹنگ کے اندر کسی عام بندے کو نہیں بناتا، کسی دشمن کو مہمان نہیں بناتا، بلکہ مہمان اسی کو بناتا ہے جس کو سے خاص دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جس سے خاص ایک تعلق اور لین دین والا معاملہ ہوتا ہے، اسی کو اپنے در پر بلاتا ہے، اسی کو اپنے گھر میں مہمان بناتا ہے۔ بیائی نہیں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی بھی اسی شخص کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں جس سے دوستی والا معاملہ ہوتا ہے، جس سے تعلق والا معاملہ ہوتا ہے، جس سے باہم محبت اور اسی طریقے سے اخوت و اخوت والا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی سے محبت نہ ہو، کسی سے بھائی چارگی نہ ہو، کسی سے الفت نہ ہو، کسی پر شفقت نہ ہو، کسی پر رحمت نہ ہو، تو وہ بندہ آ ہی نہیں سکتا اللہ کے گھر میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے فرمایا کہ یہ ایسا رحمت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر بندے پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ساتھ ساتھ فرمایا وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، کہ اس مہینے کے اندر ایک اور بینیفٹ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ افطاری کے وقت 10 لاکھ افراد کی اللہ کریم مغفرت فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ افراد، زبان سے کہنا آسان ہے، کانوں سے سن لینا آسان ہے، لیکن اگر اس کا شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو ٹائم لگ جائے گا۔ یار 10 لاکھ افراد کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسی ہی مغفرت فرماتے تھے ان کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، اس رمضان کی رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز فرمائی وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاء، اور جب یہ رمضان کا مہینہ آ جائے اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، جیسے ایک جگہ فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کے حبیب نے مزید اس مہینے کے ساتھ قید لگا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تو خاص طور پر مسلمانوں کی بلکہ ہر ایک بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر بھی دعا مانگ رہا ہو خیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ آگے ایک اور آخری چیز فرمائی وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف تمہارے رغبت کو دیکھتے ہیں کہ کون کون بندہ اس میرے ماہ مبارک کے اندر، رحمتوں والے مہینے کے اندر، برکتوں والے مہینے کے اندر جس طرح میری توجہ ان کی طرف ہے، اس کی کتنی توجہ میری طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہم کسی مہمان کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں، بلانے کے بعد
ہم تو بڑی توجہات کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت اور الفت کے ساتھ اس کو بلایا ہم نے، اس کے سامنے تمام تر چیزیں جتنی لوازمات کھانا پینا سب رکھا ہے، پیش کیا ہے ہم نے۔ اب ہم اس کے اندر بھی نوٹ کرتے ہیں کہ یار آیا اس کو بھی مجھ سے محبت ہے، یہ بھی خوش ہو رہا ہے، یہ ایسے ہی بس اوپر کی صورت کے اندر ظاہری طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں تم سے خوش ہوں۔ اگر سامنے والا بندہ خوش ہوتا ہے تو بندہ جس نے اس کو بلایا ہے، میزبان بار بار اس مہمان کو بلاتا ہے کہ نہیں یار مجھے اس سے اتنی خوشی ہے تو اس کو بھی مجھ سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، لہذا اس کو بار بار بلاؤں۔ جب اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اس کی رغبت کو بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی محبت ہے میرے حوالے سے بھی۔ اگر بندے کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے اس بندے کے دل میں محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس طرح کے لمحات کو لوٹا کر دوبارہ لائیں گے اس کے لیے کہ نہیں نہیں یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، صرف میں ہی اس سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس رمضان کا سب سے پہلا جو ہمارے لیے میسیج اور پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آ گیا ہے نا، اس کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہے، اس کی قیمت کو پہچان کر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمارے اعمال کے ساتھ مزین ہوگا، ہماری عبادت کے ساتھ پیراستہ ہوگا، اور ہمارے تمام تر جتنی بھی لوازمات ہیں نا، ساری کی ساری صبح سے لے کے شام تک جو معاملات ہم کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق اس مہینے میں اگر ہم ڈال لیں، انشاءاللہ 11 مہینے اس کے تابع بن کے رہیں گے۔ وہ چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنوں کا سردار کون ہے بھائی؟ دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے، ایسے ہے نا؟ علماء فرماتے ہیں کہ سید الایام کہا جاتا ہے اس کو، یعنی سردار ہے سارے دنوں کا جمعہ۔ اور علماء فرماتے ہیں جو بندہ جمعے کے دن اعمال کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، استغفار کے ساتھ جتنی بھی سنتیں ہیں اس دن کی، اس کو ساری کے سارے بجا لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے اس کے سارے جتنے 7 دن ہوتے ہیں اس کے تابع گزارتے ہیں، مطلب اس کے سارے دن جمعے کی طرح گزرتے ہیں جیسے جمعے کو عبادت کے ساتھ اس نے گزارا ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں جیسے سید الایام الجمعہ، کہ جمعہ سید الایام سردار ہے سارے دنوں کا، اسی طریقے سے سید الشہور الرمضان، کہ مہینوں کے اندر سب سے بڑا اور سب سے بڑا سردار اور سب سے اعلیٰ عرفہ جو مہینہ ہے وہ رمضان کا ہے۔ جو بندہ رمضان کا مہینہ اچھی عبادت کے ساتھ گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 11 جو مہینے ہیں وہ بھی اس کے تابع بنا دیں گے، وہ بھی اسی طرح ہمارے گزریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، زیادہ تر توجہات اسی پر ہوتی ہیں کہ نہیں یار اس کی تربیت پہ زیادہ خاص توجہ دینی ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گیا نا، اس کے نیچے جتنے بہن بھائی ہیں سب اس کی کتابیں چلیں گے۔ اگر اس کا رخ، اس کا سمت ٹھیک ہو گیا تو سارے کے سارے اس کے بہن بھائی اس کو دیکھ کر چلیں گے، اس کو قبلہ بنا کر چلیں گے۔ جب اسی طریقے سے فرمایا کہ بڑے بیٹے کی زیادہ سے زیادہ دیکھ بھال کی جاتی ہے، بڑے بیٹے کی دیکھ بھال کی جاتی ہے تربیت کے اعتبار سے، بیائی نہیں ہی اسی طریقے سے میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ مہینوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا، سب سے عرفہ، سب سے برکتوں والا، سب سے رحمتوں کو گھیرنے والا مہینہ رمضان کا ہے۔ اس رمضان کو اگر پابندی کے ساتھ، عبادات کے ساتھ ہم گزاریں گے انشاءاللہ العزیز 11 جو مہینے ہمارے اس کے تابع ہو کر چلیں گے، پھر دیکھو زندگی کے اندر مزہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز یہ 2-4 منٹ کی بات ہوگی، مثال کے 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، اور اب کوشش یہ فرمائے جیسے ہی سحری بند ہو فوراً تشریف لیا تاکہ مخصوص وقت کے اندر اور مخصوص بات ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہماری نماز بھی وقت پہ انشاءاللہ کھڑی ہو جائے اور جلد اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔